نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ جیسے سید محسن بخاری آج جو ذکر خیر ہے ان ہستیوں کا ہے جن کے نام سے محرم الحرام منسوب ہے۔ وہ ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، مولا علی علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت شہید کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صحابہ کا ذکر بڑا ضروری ہے۔ اور پہلے میں ان ہستیوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نئے سننے والے اور خصوصی طور پر ینگسٹرز ان کے فضائل سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کا نور خلق کیا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نور ہے، اور ان سے یہ آگے ہستیاں بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے دو شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ پنجتن پاک ہیں اور یہ نور سے خلق ہوئے۔ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مرسلین، نبی اور پیغمبر ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر صحابہ کرام ان کے فضائل اپنے ہیں۔ تو یہ سب کا ہستیوں کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنے اپنے فضائل ہیں۔ ہم کسی ایک کے فضائل کو دوسرے میں مکس نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، اور بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تو اس لیے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم نے تو ان کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ تو یہ ہستیاں جیسے میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور خلق کیا، جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی منگوائی گئی زمین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے لیے خلیفہ مقرر کرنا تھا، تو اس مٹی کو گوندا گیا اور وہ بہت سال پڑی رہی۔ پھر آپ نے اس کا ایک پتلا بنایا، اور سارے جتنی بھی مخلوقات آسمان پر ہیں، جن میں ظاہرہ فرشتوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ملائکہ کا مطلب ہے ملک کا مطلب ہے فورسز، بہت سی فورسز ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان سب کو حکم ہوا کہ جب میں اس میں آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونک دوں تو تم سب ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کے لیے جھک جانا۔ تو ایسا ہی ہوا، اور یہ فرمایا کہ جب میں اپنی اس میں روح پھونک دوں تو تم ان کے سامنے جھک جانا۔ سب جھک گئے الا ابلیس۔ یہ واقعہ بڑی دفعہ سنا ہوا ہے، میں تمہیدی طور پر یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب ابلیس نہ جھکا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جو اعلیٰ چیز ہے وہ ادنا کو سجدہ نہیں کرتی۔ وہ کمبخت، وہ ذلیل یہ بھول گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین عدل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو روح پھونک دی گئی تو پھر اللہ کا نور اس میں شامل ہو گیا، اور پھر حکم الہی وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس کے حکم کے آگے تو کسی کا حکم اور نہیں چل سکتا۔ تو جب یہ ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا ہے، تو میرے یہاں سے نکل جا اور تو روندہ درگاہ ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، میں نے تمہاری بہت عبادت کی ہے، اور عبادت میں وہ اتنا مشہور تھا کہ وہ جن تھا، اور جنوں سے جن ہوتے ہوئے بھی عبادت کی پیش نظر وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ تو جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو دفع ہو جا، تو ہے ہی کافروں میں سے ہی تو تھا۔
تو اللہ کو سارا کچھ پتہ تھا، لیکن جب تک اللہ کی سنت ہے، جب تک کوئی اس کی حکم عدول نہ کرے وہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ تو پھر پوچھا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلین کون ہے؟ تو فرمایا کہ آلین ہم پنجتن پاک ہیں جن کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ ان ہستیوں کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار قرآن پاک میں فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار بتایا۔ تو اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک ہستی جن کا نام ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ یہ جب بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا تھا کہ اس وقت ہم کوئی بھی نہیں ہوں گے اور میرے حسین کو بے جرم و خطا بھوکے پیاسے کو کنبے سمیت اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ شہید ہو جائیں گے۔ اپنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہلے ہی عالم الست میں ان کی روح نے وعدہ کر لیا تھا، جبکہ بڑے بڑے نبیوں نے یہ جب منظر دیکھا، اللہ نے دکھایا، یعنی یوم الست پہ ابھی کچھ نہیں تھا تو یوم الست میں دکھایا تو سب انبیاء لرز گئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے کہا کہ یا اللہ تیری خوشنودی کی خاطر میں حاضر ہوں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا ہوا تھا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرے حسین کے لیے کوئی ایسا شجاع شخص ہو جو میرے حسین کی حفاظت کرے۔ تو یہ دنیاوی اسباب ہیں سارے، ایک پتہ تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، لیکن کن کے ہاتھوں ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، یہ سب کچھ پھر جیسے جیسے ہوتا گیا، جنہوں نے نیکیاں کی ان کے درجات بڑھتے گئے، جنہوں نے ظلم کیا ان کے درجات ختم ہوتے گئے، وہ نار ہو گئے۔ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دودحال تو مولا علی علیہ السلام والد گرامی ہیں، اور ان کے حضرت عباس کے دادا حضرت ابو طالب ہیں، دادی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اب میں آ جاتا ہوں ننہال میں۔ آپ کے جو نانا جان وہ عرب کے کلاب قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بہت ہی بہادر اور نوبل فیملی سے تھے، بہت سخی تھے، اور ان کی جو نانی اماں تھی ان کا نام سمامہ تھا۔ تو مولا علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی رشتہ ایسا دیکھو کہ جو شجاع ترین ہو، دلیر ترین ہو، اور نوبل اور بہترین شخصیت کے مالک ہوں۔ تو حضرت عقیل چونکہ ان کو اس میں بہت ایکسپیرینس تھا، وہ نسب کو جانتے تھے عرب کے، تو اب اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق رشتہ میرے سامنے آ گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ جائیے۔ تو حضرت عقیل آپ کے بڑے بھائی تشریف لے گئے۔ تو وہ حضرت حزام، تو ان کا نام تھا حضرت حزام، جیسے میں پہلے عرض کیا کلاب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے بہادر اور شجاع اور سخی تھے۔ تو ان کا گھر کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تو غلام دروازہ کھولتا اور ان کو بہت بڑے دلان یا ڈیرا جسے کہتے ہیں، ڈیرے میں بٹھاتا، پھر سردار کو اطلاع ہوتی اور سردار تشریف لاتے اور ان سے بات چیت کرتے۔ تو یہ دستور تھا۔ جب حضرت عقیل نے دروازہ ناک کیا تو غلام آیا، تو غلام نے جب دیکھا تو وہ الٹے پاؤں جا کے اپنے سردار کو کہنے لگا کہ آقا آپ کے بھی سردار آئے ہیں۔
تو انہوں نے کہا بنی ہاشم سے کوئی آئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں عقیل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ دروازہ تم نے نہیں کھولنا، میں کھولوں گا۔ تو اتنا یہ ہاشمی خاندان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اتنا احترام تھا۔ تو حضرت حزام نے جو بعد میں نانا بنے حضرت عباس علمدار کے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ سردار آپ نے کیسے زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو آپ نے حضرت عقیل نے فرمایا کہ کام ہی ایسا تھا کہ مجھے ہی آنا تھا۔ کہا فرمائیے، کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کی جیسے حکم ہو، تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کن کے لیے؟ تو فرمایا کہ علی علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ اتنے خوش اور اتنے حیران ہوئے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، بلکہ آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ جب جی چاہے تشریف لے آئیں۔ تو کہا کہ حزام آپ اپنی بیٹی سے بھی ایک دفعہ اس کی رضامندی لے لو کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ تو حضرت حزام آپ کے کہنے کے مطابق، حضرت عقیل کے حکم کے مطابق، وہ گھر میں گئے۔ ڈیرے سے گھر کے درمیان ایک پردہ بھی حائل تھا۔ تو جب اس پردے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے اپنی والدہ ثمامہ سے کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا کہ میں ایک بڑے خوبصورت باغ میں بیٹھی ہوں، میرے سر پر تاج ہے، اور ہیرے جواہرات اور ستارے میری گود میں ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو اسی دوران ان کے والد حضرت حزام اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ بیٹی تم نے خواب دیکھا، میں تعبیر لے کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ علی علیہ السلام کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ ان کا فاطمہ کلابیہ وہ تو خاموش رہیں، اور پھر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی ثمامہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی اتنا بڑا اعلیٰ و عرفہ رشتہ، یہ تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے۔ تو وہ طے ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، شادی ہو گئی۔ میں مختصر کرتا ہوں، شادی ہو گئی، اور وہ وقت آیا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو خواہش تھی کہ شجاع اور بہترین مجھے بیٹا عطا کرے جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں معاونت کرے اور ان کی رکھوالی کرے۔ تو جب تشریف لائے حضرت عباس، تو اب وہ یہ سارا خاندان، بنی ہاشم کا خاندان، جن میں امام زین العابدین آپ کے بڑے بیٹے، پھر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے اور خوبصورت ترین شخصیت۔ پھر حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم، یہ سارے چاند جیسے تھے۔ تو ان میں جب یہ حضرت عباس تشریف لائے تو ان کو لقب دیا گیا، نام عباس رکھا مولا نے، اور لقب ان کو ملا قمر بنی ہاشم، یعنی سارا بنی ہاشم قبیلہ جس میں چاند ہی چاند تھے، ان کا چاند، بنی ہاشم کا چاند، ان کو لقب دیا گیا۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ آپ کیا ہستی تھیں، اور آپ کی بہادری اور شجاعت، آپ نے جنگ صفین میں اپنے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ جب وہ آپ منہ پہ پردہ ڈھال کے جب حملہ ہوا تو سب کہتے ہیں کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ تو پھر انہوں نے جو ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ رستے میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کا، خاندان رسالت کا جو قافلہ تھا، اس کی انہوں نے نگہداشت کی، اور پھر وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے اتنے حکم کے پابند تھے، اتنی انہوں نے وفا کی کہ اپنی بہادری کو
شجاعت کو دکھانے کی بجائے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم تھا اس پہ وہ عمل کرتے رہے۔ تو میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھ کے وہ ایک کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ دل میں آیا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، میں نے نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ یہ ہے عباس علیہ السلام کی وفا۔ اور وہ اب جنگ اگر آپ کر لیتے تو 3 ہستیاں ایسی تھیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ یہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہزاروں لوگوں کا جائزہ لیا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ بس یزید کو ہمارے لیے اتنی سی فوج ملی، یعنی کیا ان کی جرت اور ہمت اور طاقت کا اندازہ کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ کہتے اتنی کی فوج ملی۔ لیکن جو قدرت کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور علی نے جو حضرت امام حسین وقت کے امام کو بتایا گیا تھا وہ بھی جو حکم تھا، اور پھر امام وقت جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب کچھ بتایا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا۔ تو اس لیے جو وہ کہتے گئے حضرت عباس اس پہ عمل کرتے رہے، بار بار اجازت مانگتے تھے لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بخار سخت آ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عباس علمدار بہت کوشش کے بعد جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو پھر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بچے جو 5ویں محرم کا پانی انہیں نہیں ملا تھا اور 7ویں تک تو بالکل ختم ہو گیا تھا، تو 3 دن بھوکے پیاسے شدت سے اور ریگستان اور سخت گرمی، لیکن ان میں کوئی جو ان کا مصمم ارادہ تھا اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ پھر کہا کہ اچھا عباس پانی کا کوئی بندوبست کرو لیکن تلوار نہیں لے کے جانی، تو ایک نیزے کی اجازت ملی۔ اب تلوار ہی نہیں ہے اور آگے ہزاروں بلکہ کچھ روایات میں تو لاکھوں بھی آتا ہے اس فوج کو، تو جب عباس کو آتے دیکھا تو انہوں نے اس طرح قطار با قطار کے گھوڑوں کی قطار، ایک اس پہ سوار بیٹھے ہیں، نیزے تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس کے پیچھے پھر ایک گھوڑوں کی قطار اور اس کے پیچھے پھر ایک گھوڑوں کی قطار، تو اس طرح حضرت عباس کو فرات پہ جانے کے لیے روکنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تو چونکہ تلوار نہیں تھی تو آپ نے گھوڑا سر پر دوڑایا اور ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نیزے کو، تو سامنے گھوڑا آیا، اس گھوڑے کے نیزہ ایسے مارا اور اس کو گھوڑے اور سوار سمیت اوپر اٹھایا اور اس کو اٹھا کے پچھلی جو گھوڑوں کی لائن تھی اس پہ مارا، اور اس طرح آپ نے وہ رستہ بنایا وہاں سے اور دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ جب فرات پر پہنچے اور پیاس تو ان کو بھی شدت کی لگی ہوئی تھی، لیکن کہا کہ نہیں، جو میں بچے اب اور امام حسین علیہ السلام میرے آقا و مولا، حالانکہ وہ حضرت عباس سٹیپ بردر تھے لیکن انہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد ہے ان کو سید کا لقب ملا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کہا کہ جب تک ان کو پانی نہیں ملے گا میں نہیں پی سکتا۔ تو وہ جب دریائے فرات میں اتر گئے، مشک بھر لی، تو خود تو پینا ہی نہیں تھا، میں پہلے کیسے پی لوں، یہ وفا ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جب ہوا میں نمی محسوس کی عباس نے،